السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اردو ادب سے متعلق ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یو جی سی نیٹ کے سے متعلق ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو یو جی سی نیٹ کا جو نیا سلیبس ہے اس کے مطابق جو ہے ویڈیوز بنائیں، اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ انشاءاللہ اس مہینے میں، چونکہ اپریل شروع ہو گیا ہے اور مئی ہے، مئی میں رمضان پڑ جائے گا، تو انشاءاللہ اپریل سے تک جو ہے زیادہ تر موضوعات پہ ہم ویڈیوز بنا لیں، ایسی کوشش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے یو جی سی نیٹ کا جو 10واں یونٹ ہے، جس میں اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں، یہ اس 10ویں یونٹ کے اندر جو ہے کچھ نثری اصناف اور جو شعری اصناف ہیں ان کی تعریفات پوچھی گئی ہیں، تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور ہمارے چینل پہ آنے والے نئے احباب سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز لا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پورے سلیبس کو ہم کور کر سکیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نظم کی مختلف حیتیں، میں نے یہ ہیڈنگ ڈالا ہے، حالانکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں کچھ شعری حیتیں بھی اور نثری اصناف بھی ہیں، دونوں ہیں ملے جلے، جو یو جی سی نے اپنے سلیبس میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ رباعی، رباعی کیا معنی؟ رباعی، ربع کا معنی عربی میں 4 کے ہوتے ہیں، یہ عربک کا ورڈ ہے، لفظ یہ ہے ربع، ربع کے معنی 4 کے ہوتے ہیں، اور شاعری میں تو یہ ایک طرح سے رباعی جو ہے عربی لفظ ہے، ربع سے نکلا ہے، جس کے معنی 4 کے آتے ہیں۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ شعری اصطلاح میں تو شاعری میں رباعی ایسے صنف کو کہتے ہیں جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اور ان 4 مصروں میں ہی مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے بس اسی 4 مصرے کے اندر ہی وہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہے، تو 4 مصرے کی شاعری کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور تیسرا مصرع جو ہے بے قافیہ ہوتا ہے۔ تو یہ دھیان رکھنے کی چیز ہے کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہے یہ ہم قافیہ ہوتا ہے، اور جو تیسرا مصرع ہوتا ہے وہ بے قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی کا چوتھا مصرع ہی در حقیقت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور تینوں مصروں کا نچوڑ ہوتا ہے، اس میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے، تو 3 مصرے کے اندر جو بات کی جاتی ہے تو ان تمام کا کنکلوژن اور ایک طریقے سے نتیجہ جو ہے چوتھے مصرے کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ رباعی کو ہم دو بیتی یا ترانہ بھی کہتے ہیں، تو رباعی کا ایک دوسرا نام جو ہے دو بیتی یا ترانہ، یہ بھی اس کا نام ہے۔ اب رباعی کا موجد جو ہے ابو الحسن رودکی کو کہا جاتا ہے، تو یہ ابو الحسن رودکی جو ہیں ان کو رباعی کا موجد مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ آگے دبی، اس میں رباعی گو شعراء میں کون کون سے ہیں؟ تو یہ دبیر ہیں، انیس ہیں، حالی ہیں، اکبر ہیں، امجد ہیں، جوش ہیں، یگانہ اور فراق کی رباعیاں زیادہ مشہور ہیں۔ یہ تمام جو شعراء ہیں یہ انہوں نے رباعیاں کہی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں حالی کی رباعی ملاحظہ فرمایا، جس میں حالی نے اپنے احباب کی موت پہ ماتم کیا ہے کہ انہوں نے رباعی کس طریقے سے کی۔ ایک شعر دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ، حالی کا یہ شعر: غالب ہے نہ شیفتہ نہ نیر باقی، وحشت ہے نہ سالک نہ انور باقی، حالی اب اسی کو بزم یاراں سمجھو، یاروں کے جو کچھ داغ ہیں دل پر باقی۔ تو یہ حالی کی یہ رباعی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 مصروں کے اندر ہی انہوں نے جو شعراء گزرے ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے ماتم کیا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرا ہے قطع۔ قطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں، ہے نا، لغوی معنی اس کے ٹکڑے کے ہیں۔ شاعری میں قطع اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ایک خیال یا واقعہ کو 2 یا اس سے زیادہ اشعار میں موزوں کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ قطع 2 مصروں کا بھی ہو سکتا ہے اور 2 سے زائد کا بھی، تو یہ ہے 2 یا اس سے زائد اشعار میں موزوں کیا گیا ہو، اور اس کے اندر جو 2 یا 2 سے زیادہ اشعار ہو، ایک پورے خیال کو پیش کیا گیا ہو، اسے قطع کہتے ہیں۔ اس کے قافیہ کا تعین، قطع کا قافیہ کیا ہوگا؟ اس کے قافیہ کا تعین پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے، جو پہلا شعر ہوگا اس کا جو دوسرا مصرع ہوگا اس سے قافیہ کا تعین ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی پہلے شعر کے بعد کے جتنے بھی اشعار ہوں گے، تمام اشعار اس کے دوسرے مصرے جو ہیں یہ پہلے شعر کے دوسرے مصرے کے ہم قافیہ ہوں گے، ہے نا۔ جیسا کہ غزل میں سوائے مطلع کے تمام اشعار کی یہی حیت ہوتی ہے، چونکہ غزل کے اندر جو مطلع ہوتا ہے اس کے دونوں جو کیا نام ہے مصرے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن باقی کے جو اشعار ہوتے ہیں ان میں پہلا مصرع نہیں بلکہ دوسرا مصرع جو ہے قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی غزل میں سوائے مطلع کے تمام اشعار کی یہی حیت ہوتی ہے، قطع والی حیت ہوتی ہے، یعنی پہلے شعر کے دوسرے مصرے کے مطابق
جو ہے ہر اشعار کے دوسرے مصرے جو ہیں ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے قطع غزل سے مختلف کیوں ہے, کیسے مختلف ہے نا. تو قطع اور غزل میں فرق یہ ہے کہ غزل کے جو تمام اشعار ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ مفہوم رکھتے ہیں, یعنی غزل کے ایک شعر کے اندر ایک مکمل مفہوم کو پیش کیا جاتا ہے, لیکن قطع متحد المعنی ہوتا ہے. اس کے اندر یعنی پورے قطع کے اندر خواہ وہ دو اشعار پر مشتمل ہو یا 4 اشعار پہ یا اس سے زیادہ اشعار پہ, قطع کے اندر ایک ہی مفہوم ایک ہی معنی کو پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ قطع کے اشعار اور کیا نام ہے غزل کے اشعار ایک جیسے ہی ہوتے ہیں قافیہ اور ردیف میں, جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا. ٹھیک ہے. آگے قطع الگ بھی ہو سکتا ہے اور غزل کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی چیز ہے کہ غزل کے ساتھ غزل کہہ رہے ہیں, غزل سے پہلے قطع پیش کر دیا, اس کے بعد غزل کہہ رہے ہیں, اور قطع الگ سے بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. قطع کی مثال دیکھیں, اکبر الہ آبادی کا یہ شعر, ایک برگ مزمحل نے یہ اسپیچ میں کہا, ایک برگ مزمحل نے یہ اسپیچ میں کہا, موسم کی کچھ خبر نہیں اے ڈالیوں تمہیں, اچھا جواب خشک یہ ایک شاخ نے دیا, موسم سے باخبر ہوں تو کیا جڑ کو چھوڑ دوں, کیا جڑ کو چھوڑ دیں, موسم سے باخبر ہوں تو کیا جڑ کو چھوڑ دیں. یہ جو ہے اکبر الہ آبادی کا ایک قطع ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں شہر آشوب. شہر آشوب کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے شہر میں فتنہ و ہنگامہ یا شہر میں فتنہ برپا کرنے والے. کیا معنی ہے؟ شہر آشوب, شہر میں فتنہ برپا کرنے والے, یا یہ کہ شہر میں فتنہ و ہنگامہ, اس کو ہم شہر آشوب کہتے ہیں. یہ اس کے لفظی معنی ہے. اصطلاح میں وہ نظم جس میں شہر اور شہر کے لوگوں کے حالات کا ذکر ہو, شہر کے اور شہر کے لوگوں کا حالات بیان کیا جائے, اس کے لیے کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں ہے. ہر ہیئت میں شہر آشوب لکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے معنی یہ ہے. آگے دیکھیں, نامور شاعر نذیر اکبر آبادی کا لکھا ہوا وہ شہر آشوب جس میں انہوں نے آگرہ کی بدحالی کا نقشہ بڑے ہی جذباتی انداز میں کھینچا تھا. آگرہ کی بدحالی کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے. دیکھیے اس کے کچھ اشعار دیکھیں, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اس کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں. بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی, کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی, دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی, ہر گھر میں اس طرح سے پھر آئی ہے مفلسی, پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند, ہے نا, پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند. یہ ایک ہو گیا. آگے ایک دوسرا شعر دیکھیں ان کا, اب آگرے میں جتنے ہیں سب لوگ ہیں تباہ, آتا نظر کسی کا نہیں ایک دم نباہ, مانگو عزیز و ایسے برے وقت سے پناہ, وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج اب ہیں آہ, کسب و ہنر کے یاد ہیں جن کو ہزار بند, کسب و ہنر کے جن کو ہزاروں بند, ہزاروں اشعار یاد ہے, وہ بھی ایک کوڑی کے لیے محتاج ہے. ایسا زمانہ آ چکا ہے. اچھا آگے دیکھیں ایک شعر دیکھیں ان کا, مارے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ سب یہاں کے دستکار, اور جتنے پیشہ ور ہیں سو رہے ہیں زار زار, کوٹے ہے تن لوہار تو پیٹے ہے سر سنار, کچھ ایک دو کے کام کا رونا نہیں ہے یار, 36 پیشے کے ہیں کاروبار بند. کہتے ہیں کہ ایک دو کا رونا نہیں ہے, 36 پیشے والے ایسے ہیں, مطلب بہت سارے جن کا کاروبار بند ہے. تو یہ جو ہے ان کا جو ہے بہترین کلام ہے. آپ نے دیکھا یہ شہر آشوب, شہر آگرہ کی بدحالی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. کن کا ہے یہ ہے آپ کو نذیر اکبر آبادی کا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ریختی. ریختی کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جو عورتوں کی بولی میں کہی جائے اسے ریختی کہتے ہیں. یعنی ریختی اردو نسوانی شاعری کی ایک صنف ہے, اردو نسوانی شاعری کی ایک صنف ہے, لیکن مرد شاعروں کی تخلیق کی ہوئی شاعری کی ایک صنف ہے. مرد شاعر جو ہے عورتوں کے انداز میں جو شاعری کرتے ہیں اس کو ریختی کہتے ہیں. تو مرد شاعروں کی تخلیق کی ہوئی شاعری کی ایک صنف ہے جس میں خواتین کی زبان میں ان کے اپنے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے. اس کی ابتدا 19ویں صدی میں لکھنؤ ریاست اودھ موجودہ اتر پردیش بھارت سے ہوئی ہے. سعادت یار خان رنگین کو اس کا بانی تصور کیا جاتا ہے. کس کو ریختی کا بانی کس سے تصور کیا جاتا ہے؟ سعادت یار خان رنگین کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے انشاءاللہ خان انشاء کا ایک ریختی دیکھیں. پہنے پوشاک زری ہوں تو بھلا تجھ کو کیا, تو اوکٹی نہیں جائے گی میری عیبوں میں, ارے میں عیب بھری ہوں تو بھلا تجھ کو کیا, اپنی بجلی کسی تو چھب کی لے خبر باجی, گرم میں گو کے زری ہوں تو بھلا تجھ کو کیا,
کسی کا باغ تو لوٹا نہیں ہے میں نے، کسی کا باغ تو لوٹا نہیں ہے میں، اپنی گود پھولوں سے بھری ہوں تو بھلا تجھ کو کیا. ٹھیک ہے، تو یہ عورتوں کے انداز میں شاعری ہے، ایک عورت دوسرے عورت سے کہہ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اسے ریختی کہتے ہیں ایسے شاعری کو. ٹھیک ہے، آگے واسوخت، وہ نظم جس میں معشوق کے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے اسے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے اسے واسوخت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واسوخت کے معنی آتا ہے جلانے کے. تو جس طریقے سے معشوق اداؤں سے اور بیزاری سے ایک عاشق کو جلاتے ہیں تو اسے واسوخت کہتے ہیں. تو وہ نظم جس میں معشوق کے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے ہے نا اسے بیزاری کا اظہار کیا جائے اسے واسوخت کہتے ہیں. امیر میرائی کے واسوخت بعنوان حسد اغیار کا کہ آخری چند اشعار ملاحظہ فرمائے. دیکھ لیں امیر میرائی نے ایک جو ہے واسوخت کیا ہے جس کا نام عنوان کیا ہے حسد اغیار، غیر دوسرے لوگ کس طرح سے حسد کرتے ہیں. سن کے ہم سے یہ امیر اس کو رہا پھر نہ قرار، جوڑ کر ہاتھ گرا پاؤں پہ وہ لالا عذار، جوش دل سے ہمیں کچھ بن نہ پری آخر کار، آ گیا رحم کیا سر کو اٹھا کر اسے پیار، رنج سب دور ہوئے عیش کے ایام آئے، فقر عیاری کے ہم نے جو کیے کام آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان کی جو ہے واسوخت ہے نا، یہ ان کا نمونہ تھا امیر مینائی کا. یہ دھیان رکھیے کہ ان کا کلام ہے امیر مینائی کا. ایسے ہمیں تو ابھی سردست جو ہے اس کی جو تعریف ہے اس پہ دھیان دینا ہے کہ کسے کیا کہتے ہیں تاکہ ہم کلام کو پہچان سکیں. آگے تضمین کی تعریف دیکھیں. تضمین کیا ہے؟ تضمین سے مراد اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے پہ مصرع لگانا. تضمین بھی عربی کا ورڈ ہے جس کے معنی آتا ہے ملانا. ضمن تضمین اس کے معنی آتا ہے ملانا. تو اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے پہ مصرع شعر ملانا، ہاں یہ کہلاتا ہے تضمین. تضمین کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ایک مصرے پہ ایک مصرع لگانا، ایک شعر پہ ایک مصرع لگا کر، ایک شعر ہے اس پہ ایک مصرع لگا کے اس کو مثلث بنا دینا، مطلع ہے مطلع پہ ایک اور مطلع لگا دینا. ٹھیک ہے، شعر پہ 3 مصرے لگا کر جو ہے مخمس کر دینا، شعر پر 4 مصرے لگا کر کے مسدس کر دینا، یا کئی شعر لگا کر کے قطع بند کر دینا. یا اسی طریقے سے جو غزل ہے تو غزل پہ بھی تضمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تضمین کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. مختصر یہ ہے کہ دوسرے کے کلام، کسی شاعر کے کلام پہ یا اپنے ہی کلام پہ ایک مصرے پہ دوسرے مصرے کو جوڑ دینا اس طریقے سے کہ وہ ایک نئے کلام کا حصہ معلوم ہو، وہ تضمین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، خیر تضمین بر اشعار غالب، یہ ایک نمونہ دیکھیں. تضمین بر اشعار غالب، یہ زاخاشین، یہ شاعرہ ہیں زاہدہ خاتون شروانیہ. ٹھیک ہے، تو زاہدہ خاتون شروانیہ نے جو ہے غالب کے اشعار پہ تضمین کی ہے. دیکھ لیجئے. درد الفت یوں ہی تھا رگ رگ میں ساری ہائے ہائے، درد الفت یوں ہی تھا رگ رگ میں ساری ہائے ہائے، کیوں لگایا پھر وفا کا زخم کاری ہائے ہائے، تجھ سا بے فکر اور کسی کی غم گساری، تجھ سا بے فکر اور کسی کی غم گساری ہائے ہائے، درد سے میرے ہو تجھ کو بے قراری ہائے ہائے، کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شعاری ہائے ہائے. یہ انہوں نے تضمین کیا ہے. ٹھیک ہے، غالب کے شاعر پہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں مستزاد. مستزاد کیا ہے؟ مستزاد بھی عربی کا ہی ورڈ ہے، اس کے معنی بھی آتے ہیں زیادہ کرنا، اضافہ کرنا. ٹھیک ہے، مستزاد کا مطلب ہے زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا. اگر یہ پوچھا جائے کہ مستزاد کس زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، مستزاد وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہر مصرے کے بعد ایک وزن یا ٹکڑا مزید ہو، یعنی ایک مصرع ہے اس کے بعد کچھ بڑھا دیا جائے، ہے نا. ایک ورڈ ہو سکتا ہے، ایک جملہ ہو سکتا ہے نا، ایک ٹکڑا ہو سکتا ہے جس کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ مستزاد ہوتا ہے. اچھا، مستزاد کے 2 قسم ہو جائیں گی، مستزاد عارض اور مستزاد لازم. مستزاد عارض کا مطلب جو اس کے مین کلام سے جو شاعر کا مفہوم ہے کلام اس سے وہ الگ ہو، اور مستزاد لازم جو اس کلام کے مفہوم کو ادا کرنے میں معاون ہو. اب دیکھ لیں اس کی تعریف بھی آگے. مستزاد عارض وہ ہے جو ٹکڑا زیادہ کیا جائے، اس کا مضمون شعر کا جزو نہ ہو. شعر کا جو کے اندر جو مفہوم پیش کیا گیا ہے اس کا وہ جزو نہیں، شعر کے مفہوم اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے، لیکن وہ جو ٹکڑا اضافہ کیا گیا ہے وہ اس کے مضمون کا حصہ نہیں ہے. یہ تو ایسا اضافہ جو ہے وہ مستزاد عارض ہے. لیکن مستزاد لازم وہ ہے کہ جو ٹکڑا اضافہ کیا گیا، بڑھایا گیا، اس کا مضمون شعر کے مضمون کا ایک جز بن جائے، تو یہ مستزاد لازم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مستزاد کی ایک مثال دیکھیں. میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے
انکار نہیں. اصل یہ ہے کہ میں ہوں عاشق مجھے غم خانے سے انکار نہیں، تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں. یہ ایک شعر ہے. اس کے بعد یہ ایک جو جملہ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے. تو میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ غم ہے میری غذا. تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں، غم کھائے تیری بلا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مستضاد کی مثال ہے. آگے مثلث کی تعریف دیکھیں. مثلث بھی عربک کا زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی آتا ہے تین کے، ہے نا. ثلاث کے معنی تین کے آتے ہیں. تو ایک ایسی نظم جس کا ہر بند تین مصروں پر مشتمل ہو مثلث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی نظم جس کا ہر بند جو ہے تین مصرے پر مشتمل ہو تو وہ مثلث کہلاتی ہے. اس کے پہلے بند کے تینوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. اس کے پہلے بند کے تینوں، اگر ایک بند ہے تو اس کے تین مصرے ہوں گے تو اس کے تینوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے، یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد والے جو بند ہوتے ہیں، اس کے بعد کے ہر بند کے پہلے دو مصرے کسی اور قافیے میں ہوتے ہیں، لیکن ہر بند کا تیسرا مصرع جو ہے یہ پہلے بند کے قافیے کا پابند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلث ہوگا تو تین مصروں پر مشتمل بند ہوگا، تو پہلا بند جو ہوگا اس کے تینوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے. اس کے بعد کے جو بند ہوں گے تو اس بند کے پہلے کے دو مصرے جو ہے، ہر بند کے پہلے دو مصرے کسی اور قافیے میں ہو سکتے ہیں یا ہوں گے، لیکن جو اس بند کا تیسرا مصرع ہوگا یہ جو ہے پہلے بند کے قافیہ اور ردیف کا پابند ہوگا. ٹھیک ہے، مثلث کی مثال دیکھیں. شفق کی چھاؤں میں چرواہا جب بنسی بجاتا ہے، تصور میں میرے ماضی کے نقشے کھینچ لاتا ہے. نظر میں ایک بھولا بسرا عالم لہلہاتا ہے، میرے افکار طفلی کو ہے نسبت اس کے نغموں سے. میں بچپن میں کیا کرتا تھا الفت اس کے نغموں سے، جبھی بنسی کی لے میں عہد طفلی جھل ملاتا ہے. جیسے یہ جھل ملاتا ہے، تو یہ جھل ملاتا ہے کہ قافیہ جو ہے یہ پہلے بند کے اشعار سے مل رہا ہے. لہلہاتا ہے، کھینچ لاتا ہے، بجاتا ہے وغیرہ، تو یہی اس کا مطلب ہے. اچھا، مربع کی تعریف دیکھیں. ایسی نظم جس کے مربع بھی عربی زبان کے لفظ ربع سے نکلا ہے. تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں چار مصرے ہوں وہ مربع کہلاتی ہیں. مربع میں عموماً پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. مربع چار مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، تو عموماً پہلے بند کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. اس کے بعد کے تین مصرے جداگانہ قافیہ کے ہوں گے، لیکن چوتھے مصرے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے بند کا آخری مصرع بالکل اسی طرح ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بند کا جو آخری مصرع تھا وہ مصرع بار بار جو ہے وہ ہر بند کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے. پہلے بند کا آخری مصرع یہ ریپیٹ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے. لیکن قافیے کے معاملے میں مربع لکھنے والے شاعروں نے کسی اصول کی پابندی سختی سے نہیں کی ہے کہ قافیہ ہوگا، یا اس سلسلے میں زیادہ سختی سے پابندی نہیں کی گئی ہے. مربع میں بھی چار مصرے ہوتے ہیں اور رباعی میں بھی، لیکن دونوں میں کچھ نمایاں فرق ہے. کیا ہے فرق؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ رباعی میں تیسرے اور مربع میں تین مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے. یعنی آپ جب رباعی کو دیکھیں گے تو رباعی میں جو دیکھیں گے تو اس کا جو تیسرا مصرع ہوتا ہے اس کا قافیہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن مربع میں جو دیکھیں گے تو مربع کے جو بند ہوتے ہیں ان کے تین مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے. پھر چوتھا مصرع جو ہوتا ہے اس کے اندر قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، یا یہ کہ پھر چوتھا مصرع جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے کہ رباعی کے اندر تیسرا مصرع جو ہوتا ہے اس کا قافیہ الگ ہوتا ہے، اور مربع کے اندر جو دوسرے بند کے جو تین مصرے ہوتے ہیں ان کا قافیہ الگ ہوتا ہے. ہاں، لیکن مربع کے جو پہلے بند ہوتے ہیں وہ پہلے بند کے چاروں مصرے بالعموم ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ رباعی کے برخلاف اس کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں ہے. کس کے لیے؟ مربع کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں، کسی بھی بحر میں مربع کہا جا سکتا ہے. لیکن رباعی کے جو بحر ہیں وہ اوزان مقرر ہیں. رباعی کے لیے 24 اوزان مقرر کیے گئے ہیں، جو سب کے سب کس بحر میں ہیں؟ بحر حزج میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو نمایاں فرق ہے مربع اور رباعی کے اندر. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہاں نا، آگے مربع کی مثال. مرثیہ ایسا ہے تو نے یہ کہا جس سے حاصل ہو دو جگ کا مرتبہ، ہے یقین دل پہ میرے روز جزا، تجھ کو بخشا دیں گے شاہ تاجدار.
تجھ کو بخشا دیں گے شاہ تاجدار. یہ ایک مرثیہ کی مثال ہے, یہ مربع کی مثال ہے. آگے دیکھیں مخمس کی تعریف. 5 مصروں, مخمس بھی عربی زبان کا لفظ ہے, دھیان رکھیں. اچھا 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں. پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. مخمس ہوگا تو پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہر بند کے 4 مصرے الگ ہوں گے. ہر بند کے پہلے 4 مصرے الگ سے ہم قافیہ ہوتے ہیں, الگ قافیے میں ہوں گے وہ. پہلے بند کے, ہر بند کے پہلے 4 مصرے. 5ویں مصرے کا قافیے کا معاملہ, ہاں جب 5ویں مصرے کے معاملہ میں پہلے بند کی پیروی, اچھا ہاں 5واں مصرع جو ہے قافیے کے معاملے میں پہلے بند کی پیروی کرتا ہے. یعنی 5ویں مصرے میں جو ہے وہ پہلے بند کی قافیے کی پابندی کی جاتی ہے. کبھی ایک ہی مصرع ہر بند کے آخر میں یعنی 5ویں مصرے کے طور پہ دہرایا جاتا ہے, جیسا کہ مربع کے اندر تھا. یعنی 5واں مصرع جو ہے وہ یا تو اس میں پہلے بند کی قافیے کی پابندی کی جائے گی, یا کہ وہ 5واں مصرع جو ہے ہر بند کے آخر میں ریپیٹ ہوتا رہے گا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو کبھی ایک ہی مصرع ہر بند کے آخر میں یعنی 5ویں مصرے کے طور پہ دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں مخمس کی مثال. حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ, دل سوزش دورانی سے جلتا ہے جوں چراغ. سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ, ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ, ازبس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار. یہ مخمس کی مثال ہے. آگے دیکھیں مسدس کی تعریف. مسدس 6 مصروں کے ایک بند پر مشتمل شاعری کو کہتے ہیں. چونکہ مسدس 6 کے معنی آتے ہیں, مسدس کے لفظی معنی 6 آتے ہیں, عربی زبان کا لفظ ہے یہ. اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. مسدس کے اندر پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف, 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. طویل اور مسلسل منظومات کے لیے اس کا استعمال بہت ہوا ہے. ہاں, اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے. یعنی جو پہلے 4 مصرے ہوں گے اس کے قافیہ و ردیف الگ, 5ویں اور 6ٹھے مصرے یہ الگ سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں, 4 مصرے الگ ہو گئے. اسی کے ساتھ 5واں اور 6ٹھا جو مصرع رہے گا یہ الگ سے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا, ان کے قافیہ اور ان کے ردیف الگ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا. طویل اور مسلسل منظومات کے لیے, طویل نظم کہنے کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے. اس کی سب سے مشہور مثال مولانا حالی کی مسدس ہے, جس کو مسدس حالی کہتے ہیں. تو مسدس حالی جو ہے یہ مسدس کی شکل میں ہے. ہاں, چنانچہ مسدس حالی کا کہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا, عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا, جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا, زمانے سے پیوند اس کا جدا تھا, نہ کشتورستان تھا نہ کشور کشا تھا, تمدن کا اس پہ پڑا نہ تھا سایہ, ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا. ٹھیک ہے, یہ مسدس حالی سے عرب کے متعلق جو ہے کچھ اشعار لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں, اس لیے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے اندر اس کے جو دوسرے اصناف ہیں ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں اور خیال رکھیں. اور اس کا دوسرا ویڈیو, اس کا دوسرا پارٹ اور دوسرا حصہ جس میں ہم باقی جو اصناف ہیں ان کو ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.